دنیا میں آئے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں فرماتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھی سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے جتنی بھی حضور کی حدیثیں اور بڑی 5 لاکھ کے قریب احادیث کا ذکر، اور کسی میں اس سے بھی زیادہ ذکر ملتا ہے روایتوں میں، کہتے ہیں بیٹا میرے پاس اتنا علمی ذخیرہ تھا، میں نے سمجھا ہے کہ ایک آدمی مسلمان جسے اپنی زندگی میں ضرورت ہے، ساری حدیثیں وہ پڑھ نہیں سکتا، وہ جان نہیں سکتا، وہ ان حدیثوں تک ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا 5 حدیثیں تمہیں بتا دیتا ہوں، ان 5 حدیثوں پہ عمل کر لینا، اس کے ضمن میں وہ ساری حضور کی ساری حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے ان کا امت مسلمہ پہ، علمی ذخیرہ کو کھنگال کے وہ نچوڑ اور عرق نکال کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، اور وہی حدیثیں 5 میں آپ کے سامنے بھی پیش کرتا ہوں۔ اور یہی چیزیں اپنی زندگیوں میں آپ لے کے آئیں، اور انہی چیزوں کی جب باپ بیٹھتا ہے نا اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ پتر اے کام کریا کر، اے نہ کریا کر، یہ 5 حدیثیں سامنے رکھیں، اپنے بچوں کو ان کی تعلیم سکھا دیں، بے فکر ہو جائیں، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 5 وہ حدیثیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ پہلی حدیث بیٹا انما الاعمال بالنیات، تمہارا کوئی بھی عمل جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا ہے یا رد ہو جانا ہے، اس کا سارے قبول یا رد ہونے کا دار و مدار اے بیٹا انسان کی نیت پہ ہے۔ نیت کیسی ہے؟ نیت میں اخلاص ہے، نیت میں اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، تمہارا عمل قبول ہو جائے گا۔ اور کہیں پہ اگر نیت میں فساد آ گیا اور دکھاوا ریاکاری کی اگر تمہاری نیت بن گئی، اس میں کیا ہے؟ مسلمان تمہارے اس عمل سے بھی تنگ ہوں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں تمہارے چاہے وہ جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، تمہارے اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں آئے گی۔ اور مثال کے طور پہ پھر حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت کی سب سے بڑی نیکی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑ کے مدینے کی ہجرت تھی۔ ایک آدمی صرف وہاں پہ ایک خاتون سے نکاح کرنے کے لیے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے گئے تھے، صحابی رسول تھے، تو ان کی کہیں پہ بات یہ بن گئی کسی کے ساتھ، اور انہوں نے کہہ دیا کہ میں ہجرت کی ہے، ڈبل فائدہ ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ پہلا فائدہ تو یہ وہ نیکی بھی مل گئی، اور ساتھ ہی ساتھ فائدہ یہ کہ وہ جو میں جس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو وہ نکاح کرنا بھی میرے لیے آسان ہو گیا ہے۔ حضور کے پاس بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ دیکھنے کو وہ مہاجر ہے، اس لیے کہ ہمارے ساتھ اس نے موومنٹ کی ہے، وہ بھی ادھر آیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر اس کے عمل کا جائزہ لیا جائے تو جس عمل کو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا، وہ عمل جس وقت دنیاوی غرض کے ساتھ لگ گیا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ دنیاوی غرض چلی گئی، اس بندے کی نیکی کوئی نہیں ہے۔ دیکھنے کو صرف وہ عمل ہے کہ ہجرت ہو گئی، لیکن اس کا وزن سارا ختم ہو گیا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے اپنا کوئی بھی عمل کرتے ہو جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے کہ اس میں سے دکھاوا نکال دو۔ اور اچھا لوگ بھی اس سے بڑے تنگ آ جاتے ہیں، کبھی نفرت کرنے لگتے ہیں۔ آپ راشن کی تقسیم دیکھ لیں، آپ لوگوں کے ساتھ ہیلپ کرنا دیکھ لیں، مالی تعاون دیکھ لیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت ایک بندے کو دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، اور جس وقت وہ بندہ دیکھتا ہے کہ اس بندے نے تو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اپنی دکھاوے کے لیے وہ تصویر لگا دی، لیکن تصویر تو میری لگی ہوئی تھی، اس بندے کا عمل تو جائے بھاڑ میں، وہ تو گیا ہی گیا، اس بندے کی بھی تذلیل ہو گئی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نیتیں درست کی جائیں، نیت درست کرو گے تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا، عمل کو قبول کر لے گا، اور انسانی زندگی بھی بڑی اچھی بنتی جائے گی اس میں۔ فرمایا بیٹا پہلی تو نصیحت یہ ہے، اور دوسری آپ نے نصیحت فرمائی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ بیٹا حضور کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم میں سے کسی بندے کو اس وقت تک کامل ایمان نصیب نہیں ہو سکتا جب تک کہ پسند اور ناپسند میں اپنے بھائیوں کے لیے وہی معیار نہیں بنا لیتا جو معیار اس نے اپنے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ اپنے لیے کیا پسند نہیں کرتے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی معیار رکھو۔ اس معیار میں کبھی تبدیلی نہ آنے دینا۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو نا کہ تمہارے ساتھ کوئی بندہ جھوٹ نہ بولے، تم سمجھتے ہو نا کہ تنازع ہو جاتی ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، انسانوں کا جہان ہے، لوگ بھول جاتی ہیں، لیکن لوگ تمہیں گالی نہ دیں۔ تم چاہتے ہو نا کہ کوئی کورٹ کچہری کا مسئلہ آ جائے، تمہارے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری محنت مزدوری کی کمائی کوئی بندہ چوری نہ کرے۔ تو یہی خیالات، یہی چاہتے اپنے بھائی کے لیے بھی رکھو۔ کبھی کسی کو گالی نہ دینا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا، کبھی کسی کے ساتھ بددیانتی سے پیش نہ آنا، کبھی اپنے اس علمی، مالی یا اپنے منصب کے عہدے پر ہونے کے ساتھ
اس نشے میں آ کے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا. کیوں ایسا کرنا، ایسا فعل، ایسا عمل تم اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے، تو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے بھائی کے لیے کبھی بھی وہ بات پسند نہ کرنا. اور تیسری چیز فرمائی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی آدمی کے اسلام کی خوبیاں دیکھنا چاہیں سب سے بہترین خوبی یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی بات، کوئی ایسی مصروفیت، تمہارا کوئی بھی ایسا ملنا جلنا، تمہارا کوئی بھی ایسا لین دین کا معاملہ، کوئی بھی مصروفیت، کوئی بھی عمل تمہاری زبان کا، تمہارے جسم کا، کہ جس میں تمہارا دینی اور اخروی فائدہ نہیں ہے. فرمایا مسلمان، بہترین مسلمان وہ ہے کہ ویسے عمل کوئی چھوڑ دیتا ہے، وہ گفتگو وہ کرتا ہے جس میں لوگوں کا بھلا ہو، اخروی لحاظ سے فائدہ ہو. عمل وہ کرتا ہے جس میں اس کا اپنا بھی بھلا ہو، لوگوں کا بھی بھلا ہو. جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مسلمان وہ ہے کہ ایسے بے فائدہ فضول کاموں کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے. آپ بھی جائزہ لیجئے اس چیز کا. اور چوتھی حدیث بیان کی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین، کہ اللہ نے، رسول نے تمہارے لیے جو حرام چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی ہیں کہ یہ حرام ہیں، جو حلال ہیں وہ بتا دی کہ یہ حلال ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا حلال اور حرام ہونا واضح طور پہ معلوم نہیں ہے. اب بتایا کہ جو آدمی اس چیز سے بچ جائے جس کا حلال اور حرام ہونا واضح نہیں ہے، جو بندہ ایسی چیزیں مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، گویا کہ اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی. دین اور عزت دونوں بچا لے گا. کیوں؟ میں مثال دیتا ہوں. وہ اس لیے دیکھیں، ایک بندے کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ آیا کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، یہ روزی حلال کیا یا حرام کیا. وہ بندہ کام کر لیتا ہے، اس چیز کو مشتبہ کہا جاتا ہے. اس نے وہ کام کر لیا، کرنے کے بعد اب پتہ لگا وہ تو حرام تھا، وہ تو ناجائز تھا، اس کا تو حکم ہی نہیں ہے، اسے تو منع کیا گیا. اب کیا ہے؟ دینی لحاظ سے وہ بندہ جو بغیر کسی عالم سے مشورہ کیے، بغیر کسی مستند عالم دین سے رہنمائی لیے کام کر لیا، اس کے نزدیک حلال حرام اس کے علم میں نہیں آ سکتا. کام کر لیا، بعد میں پتہ لگا یہ تو حرام ہے. اب کیا ہے؟ دینی لحاظ سے بندہ گناہ گار قرار پائے گا. اور لوگوں کے اندر جب پتہ لگے گا اچھا اے بندہ اے کام بھی کردا سی، اے تے حرام ہے، لوگوں کے اندر اس کی بے عزتی بھی ہو گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے فرمان کو پہلے ذہن میں رکھتا کہ جب تک اس کا حلال یا حرام ہونا واضح نہیں ہوتا وہ کام نہیں کرنا. اگر وہ پہلے سے اپنے آپ کو محتاط کر لیتا، دینی لحاظ سے گناہ گار ہونے سے بچ جاتا. لوگوں کے اندر اب جو اس بندے کی عزت اچھالی گئی وہ عزت بھی بچ جاتی نا اس کی. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ حلال اور حرام واضح ہیں، جو تمہارے لیے مشتبہ امور ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لو. تو جو بندہ ایسے مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچا لے گا، گویا دین بھی بچ گیا، عزت بھی بچ گئی اس کی. تو اس لحاظ سے بھی ہمیں اس چیز کو اپنے ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. پانچویں حدیث آخری جو آپ نے فرمائی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین اور اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے باقی سارے مسلمان محفوظ ہو جائیں. آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، آپ کی زبان سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے. جب یہ زندگی بندے کو مل جائے تو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں میں بہترین مسلمان یہ ہوتا ہے جس کی زبان سے بھی سارے محفوظ اور جس کے ہاتھ سے بھی سارے محفوظ. یہ 5 حدیثیں ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ حضور کی جتنی بھی حدیثیں آج تک میرے پاس پہنچی ہیں ان سب کو نچوڑ کے عرق نکال کے جو میں نے دیکھا یہ 5 حدیثیں نکلتی ہیں. لہٰذا انہی چیزوں کو آپ بھی اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اپنے بچوں کو بھی بطور نصیحت کے بڑوں کا تعارف کروا کے، بیٹا وہ دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی تھی، باپ کا بھی نام زندہ ہے، بیٹے کا بھی آج تک نام زندہ ہے. یہ ہے حقیقی ترقی جو ہم دینی لحاظ سے خود بھی کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ترقی کی راہ پہ لا سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیے. میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے تذکرے کے ضمن میں یہ ساری باتیں عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جو دینی مسائی ہیں، خدمات ہیں، قبول فرمائے. اور اس ماہ شعبان میں چونکہ آپ کا وصال ہے، اس لحاظ اس مناسبت سے میں نے ان کا تذکرہ کیا. مزید بھی تذکرہ آپ بھی پڑھیے گا ان کا. اس کے علاوہ میں بات ختم کرتا ہوں. شروع میں نے تعارف کروایا، اسی مہینے میں حضرت امام شافعی علیہ رحمہ کا بھی وصال ہے، ان کی بھی سیرت آپ کوشش کیجیے گا، پڑھیے گا. حضرت امام علی مقام امام حسین کا یوم ولادت اسی مہینے میں ہے، ان کو بھی آپ ضرور پڑھیے گا. حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا وصال مبارک بھی اسی ماہ شعبان میں ہے، کوشش کریں ان کی سیرت کو بھی پڑھیے گا۔ تو جو ہدایت کی، اصلاح کی، تربیت کی باتیں ہم سمجھتے سیکھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔